السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو پڑھائی بائی سیمز. آپ سوچیں گے کہ اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو بھائی سب سے بڑی مصروفیت تو ہماری اسکول ہی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے ہوم اسکولنگ شروع، سال شروع تو کام شروع، اور بڑے بڑے ہم نے جو ہے اس سال جو سوچے ہوئے تھے، پلانز بنائے ہوئے تھے، الحمدللہ وہ سب چیزیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں اس وقت بھی. لیکن آج مجھے آپ سے کوئکلی جو بات کرنی ہے وہ ہے آٹزم سے ریلیٹڈ. سنس اپریل از آٹزم اویئرنیس منتھ، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں بیسڈ آن میرا اپنا ایکسپیرینس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں اس فیلڈ کی، لیکن میں ایک ماں ہوں، اور ایک ماں جو ہے وہ جو چاہے وہ بن سکتی ہے. ایک ماں جو ہے اس کی سپر پاورز ہی یہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں اسے، کہ وہ جس وقت ضرورت پڑتی ہے جو بھی بننے کی وہ اس وقت بن جاتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ ماں کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. تو آٹزم اویئرنیس منتھ جو کہ اپریل کا مہینہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اپریل کا مہینہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں جتنی بھی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہوں اپنے سرکل میں، اپنے فیملی میں، اپنی کمیونٹی میں، وہ پلیز کریں. کیونکہ جتنا زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا اتنا ہی ہم آٹسٹک لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سمجھیں گے اور ان کو ڈسکرمنیٹ کرنا چھوڑیں گے. کیونکہ اکثر جو ہے سیٹنگز میں جو گیدرنگز ہوتی ہیں ایک سوشل سیٹنگ میں یہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں آٹسٹک لوگ. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں یہ رہا ہے کہ ایون بچے بھی، تو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ جو ہیں بہت سارے ایکسپیرینسز سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے دوسرے بچے ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. تو ہمیں ایز اے پیرنٹ، ایز مدرز، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو اور ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ ہم کوشش کریں یہ دیکھنے کی کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچوں میں کوئی آلریڈی افیکٹڈ ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل رہا. تو اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آٹزم اسپیکٹرم جو ہے ایک بہت ہی وسیع اسپیکٹرم ہے کہ دو آٹسٹک لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے اگر آپ چاہیں ان کو دیکھنا. تو اٹ بیکمز ایکچولی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو سمجھنا. لیکن دیر آر فیو ٹریٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنی بھی آپ جلدی اس چیز کو آبزرو کریں اتنا ہی یہ بہتر مینیج ہو سکتا ہے. اور پھر آپ وقت کے ساتھ بچے کے ساتھ اس کے ایکسپیرینس کو لے کے آپ اپنے آپ کو سیلف ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں، پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن اٹ آل اسٹارٹس ارلی. تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے مائل سٹونز کو دیکھیں، کب ان کو بیٹھنا تھا تو بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، چلنا تھا، کرالنگ، بولنا تھا، بولنے میں اسپیچ کیسی ہے، کلیئر ہے کہ نہیں. 2 سال کے اندر اندر جو مائل سٹونز ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی چیز پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ نہیں یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، تو پلیز اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، دیکھیں، آپ ہیلپ لیں کمیونٹی ممبرز سے. سائیکالوجسٹ، چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے جا کے ملیں. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی پوری اس کو اگنور نہیں کریں، کیونکہ جتنی جلدی آپ اپنے بچے کو یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ آٹسٹک ہے، اتنا ہی آپ اس کے چیلنجز کو کم کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کو یہ بات پتہ چلے گی تو پھر آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. مے بی لکھنے کا اسے پرابلم ہو. اکثر بچے جو آٹسٹک ہوتے ہیں وہ ڈسلیکسک بھی ہوتے ہیں، ان کی کچھ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ یہ کریں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے بچے میں کوئی بھی لرننگ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا پریشر اس طرح سے نہیں ہوگا جو کہ ایک نارمل اسکول جانے والے بچے کا ہوتا ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے اور وہ لکھتا نہیں ہے اور مجھے بہت پریشانی ہے، اور میں اس کو سارے موٹر سکلز میں اسے ایکٹیویٹیز کراتی ہوں لیکن وہ لکھتا نہیں ہے. دیکھیے 6 سال کا بچہ پھر بھی بہت چھوٹا ہی بچہ ہوتا ہے.
اب اور لکھنے کا جو کام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. کہیں پہ بالکل لکھنے پہ فوکس نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت آپ بہت ساری چیزیں ابزارب کر رہے ہوتے ہیں, بچے بہت ساری چیزیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کہیں کہیں اسکولوں میں اور کہیں ملکوں میں بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں اور پیجز کے پیجز لکھ دیں گے دن بھر میں. اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اگر بچہ کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کو کوئی بھی چیلنج ہے اور اسی چیلنج کے اوپر فوکس کرتے ہوئے فورس کرنا اسے بار بار, اس سے کیا ہوگا, آبویسلی وہ ایک کمپلیٹ شٹ ہو جاتے ہیں, وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ان کا وہ سمجھ نہیں رہتی کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. ان کے ٹیمپر ٹینٹرمز بھی ہو سکتے ہیں, ان کے اور انزائٹیز بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے, اور آف کورس اس ایکٹیویٹی سے نفرت تو ساری زندگی ان کی رہے گی اگر وہ فورسفل طریقے سے ہوئی. تو ہر چیز کو مینج کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. آپ کو بچہ اگر پینسل سے لکھنے میں مشکل کر رہا ہے تو آپ اس کو پہلے اسے موقع دیں کہ وہ کریون سے کر لے, ایزی کر دیں, اس کو وائٹ بورڈ دے دیں, اس کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ اس چیز سے نفرت نہیں کرنے لگے جو ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہے, بلکہ وہ فوکس رہے, اس کو انجوائے کرے جو بھی وہ چیز پڑھ رہا ہے. میرے بیٹے کے ساتھ بھی بہت سارے اس طرح کے ایشوز تھے, اور میں نے جو تھوڑا بہت جب اس نے لکھنا اس طرح سے شروع کیا اور اس نے لکھا, ہینڈ رائٹنگ اس کی اچھی نہیں تھی, اور وہ ہمیشہ اسٹرگل کرتا تھا کہ بہت زیادہ لکھنا ہو تو اس کو انزائٹی ہوتی تھی کہ مجھے اتنا سارا کیسے میں لکھوں گا, کیونکہ اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں تھی اور اسپیڈ بھی نہیں تھی. دین آئی سوئچڈ ٹو, میں نے کہا بات ہے آپ کو دیکھنا یہ کہ اس کی نالج ہے, اس کا کمپریہنشن اچھا ہے, وہ لکھ سکتا ہے, وہ بات کو سمجھ رہا ہے. تو اگر وہ لکھنے کے لیے میڈیم چینج کر دے, وہ لکھنے کے بجائے پینسل سے بجائے وہ اگر ٹائپ کر لے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس طرح کی تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن جو ہیں وہ ان بچوں میں بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا اپنے بچے کے لیے اس طرح کی چینجز کر سکتے ہیں. آج میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے ارد گرد اور اپنے بچوں کو دیکھیے اور آبزرو کیجئے. بہت سارے ایسے کلوز ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں. دیر آر سوشل اسکلز کی ہوتی ہے, اس سے پتہ چل سکتا ہے. کمیونیکیشنز ہوتی ہیں, اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. کبھی کچھ الگ قسم کے بھی سمٹمز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے صحیح نہیں لگ رہی. فار ایگزامپل کچھ بچوں کا ٹیسٹ اور اسمیل اور ان کا جو سینسری یہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ہائپر سینسٹیو ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر کہیں کسی چیز کی کوئی اسمیل ہے جو ان کو پٹ آف کر رہی ہے اور ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے, وہ اس کو بالکل یعنی کہ وہ اس طرف جائیں گے نہیں اور کھائیں گے نہیں وہ کھانا, جبکہ وہ بہت ہی کوئی مزیدار سی چیز ہو. میں بری اسمیل کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن ان بچوں کا اس طرح سے ریاکشن ہو سکتا ہے. کھانے کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ٹیکسچرز کا ڈفرینس ہوتا ہے. وہ ٹیکسچرز جو ہے جیسے کہ فار ایگزامپل کبھی چاول جو ہے بچے اس کو صحیح طرح پروسیس نہیں کر پاتا برین ان کا کہ یہ کیا چیز ہے, کیونکہ دیر آر سو مینی چھوٹے چھوٹے دانے آپ کے منہ میں اندر گئے ہیں اور اب ان کو چبانا ہے, تو برین اس چیز کو سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی, اور وہ پریفر کرتے ہیں سافٹ اینڈ اسموتھ ٹیکسچر والے کھانے. یہ میں بات کر رہی ہوں جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں بچے. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو ان کو آپ اگنور نہیں کریں, اس کے بارے میں ضرور پڑھیں. میں کچھ لنکس اپنی ویڈیو میں ضرور ڈالوں گی, آپ دیکھیے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں, اور وہ ان سے آپ کو ضرور انشاءاللہ مدد ملے گی. ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گی کہ ایگزیکٹلی کیا ٹریٹس ہوتے ہیں بچوں میں جس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. جب تک اللہ حافظ.